یہ جو مرزا ناصر نے اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خلیفہ کو ذہنی طور پہ مطلب ڈسیبل نہیں کرتے، معذور نہیں کرتا اللہ، مطلب وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ مطلب وہ پیرالائز ہو جائے یا کچھ اور چیز ہو جائے، یہ ممکنات ہے، لیکن اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ وہ مینٹلی ذہنی طور پہ اس قابل نہ رہے کہ کر سکے۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب، میرا ایک دم سے سوال آیا اسی آپ کے جواب پہ کہ کیا ذہنی ہو سکتا ہے ان کا مطلب کہنے کا یہ ہو کہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ ڈسیبل کرنے کے لیے ذہن کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا؟ تو اب جہاں پہ وہ ہو ہی نہ تو وہ کیسے اللہ میاں ڈسیبل کرے گا؟ تو یہی ایک سچویشن بنتی ہے کہ مطلب اللہ میاں کو اگر ہم کہیں کہ اللہ میاں ایسا نہیں کرتا تو یہ تو پھر اس کی یہی ایک کنڈیشن رہ جاتی ہے کہ وہ چیز ہی نہ ہو، تاکہ وہ ہوگی نہیں تو وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر ہوگی تو وہ ضرور پھر پاسبلٹی تو رہ جاتی ہے نا پیچھے، جب آپ اتنا حتمی طور پہ جواب دیتے ہیں تو پھر اس کی دوسری یہی جو ہے جواز رہ جاتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ یہاں پہ دماغ ہی نہیں ہے تو اللہ میاں کرے گا کیا؟ ذہنی طور اب ان کی کہ ان کی کیفیت کیا تھی، یہ کیسے تھے، اس کا ایک ہی واقعہ میں اس سارے اس وقت میری عمر آپ یوں کہہ لیں کہ 1964 میں کو تقریباً 17-18 سال کا تھا، مطلب یہ کو میری عمر ہوگی، تو میں 64 میں ان کو، بلکہ 64 نہیں 65 کے اندر ان کی وفات سے کچھ عرصہ، تھوڑا عرصہ پہلے میں ملا ہوں مولوی عبد الرحمان جٹ صاحب جو اس وقت قادیان کے امیر تھے، ان کے ساتھ، کیونکہ انہیں والد صاحب نے، میری ہمشیرہ وہ یہاں پہ ہوتی ہیں کینیڈا میں، ان کی شادی تھی تو ان پر انوائٹ کیا ہوا تھا، تو جب وہ آئے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا، مجھے ساتھ بھیجا تھا کہ مولوی صاحب کی ملاقات حضور سے ہے تو ان کے ساتھ تم ساتھ رہو گے، تو میں مولوی صاحب کے ساتھ روا گیا۔ روا جب میں گیا ہوں تو وہاں جا کے ہم لوگ مرزا بشیر احمد احمد جو سیرت المہدی کے مصنف ہیں ان سے ملے، اور وہ ہمیں لے کے مجھے اور مولوی عبد الرحمان صاحب جاٹ کو خلیفہ ثانی کے پاس گئے، تو انہوں نے راستے میں یہ بریف کیا تھا کہ حضور اگر مطلب ملیں گے، بات ہوگی تو جو وہ اگر کچھ کہیں تو آپ کریں، ورنہ آپ سلام کر کے انتظار کریں کہ حضور کیا کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں کمرے میں تو یہ کروٹ لیے ہوئے، مطلب ان کی کروٹ تھی، ہماری طرف ان کی پیٹھ تھی، جب دروازے میں ہم داخل ہوئے، سفید ان کے کرتا یا قمیض تھی اور شلوار، لیکن یہ کرا رہے تھے تکلیف سے۔ تو قریب جا کے میاں بشیر احمد نے کہا ہے کہ حضور مولوی جٹ صاحب آئے ہیں قادیان سے، یہ انہوں نے کہا، تو ساتھ ہی مولوی عبد الرحمان صاحب نے انہیں سلام کیا۔ اس کے جواب میں مطلب خلیفہ ثانی نے مطلب بڑی دھیمی آواز میں وعلیکم السلام کی آواز، لیکن ساتھ میں ان کے کراہنے کی کرنے کی، تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش، تو جیسے ہی وہ سیدھے ہوئے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف، بیڈ سورز وغیرہ ہوئے تھے انہیں، تو اتنا عرصہ بستر پہ رہنے سے، تو مطلب انہوں نے تکلیف سے کراہنا اور اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ تو اب میاں بشیر احمد اب کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب مولوی صاحب کو کہ جتنی جلدی یہ ملاقات ختم ہو یا زیادہ دیر مطلب ہم لوگ نہیں ٹھہرے۔ اتنی دیر میں انہوں نے مطلب میں نے جو آوازیں سنی، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ کچھ گالیوں کی تھی، میں یہاں دہرا نہیں سکتا اس کو، کہ انہوں نے فلاں تم کدھر ہو کیا، یہ وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے مطلب ویسے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ مولوی صاحب آئے ہیں، لیکن وہ ان کی سننے کی بجائے اپنے وہ سارے، تو یہ شخص جب اس طرح سے ہے تو وہ کسی طور پہ بھی ذہنی طور پہ ہم اسے ایکٹیو نہیں کہیں گے، یا کسی لحاظ سے کہ وہ ذہنی طور پہ کوئی ایسے فیصلے کر سکے، بات کر سکے یا سمجھ سکے، وہ اس کیفیت میں میرے لحاظ سے نہیں۔
اسی حالت میں مطلب آپ کہہ لیں کہ اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ، اور یہ بہت سا عرصہ وہ اسی کیفیت کے اندر، اسی تکلیف میں وہ گزارتے ہیں. تو اب میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس کو ذہنی طور پہ سٹیبل تو نہیں کہا جا سکتا کسی طور پہ بھی. تو وجہ بس یہ ایک میری ملاقات ہے جو ان کے آخری دنوں کی ہوئی. باقی تو ساری باتیں وہ سنی ہوئی یا مطلب جس طرح سے بیان کی جاتی ہیں وہ ہے، لیکن یہ چند مہینے پہلے ان کی وفات کے کچھ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مطلب جو میں نے خود دیکھا ہے یہ